اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 49 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بچپن کے اندر جب شدید قحط پڑا تھا تو اللہ کے محبوب کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بارش نازل فرمائی تھی۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں گیا، وہاں شدید قحط سالی تھی، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ ایک شخص نے اہل مکہ کو کہا کہ چلو لات و عزیٰ کے پاس، وہاں جا کر فریاد کرو، تو ایک اور بولا منات کے پاس چلو۔ اس وقت ایک شیخ نمودار ہوا جو بڑا خوش اندام و خبرو تھا، اس کی رائے بھی بہت صائب تھی۔ اس نے کہا کہ تم مارے بھٹکتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جائیں؟ اس نے کہا ہاں اس کے پاس جائیں۔ تو اس بزرگ نے کہا جی، بس سب لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے جا کر ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، سب لوگ آپ کی طرف دوڑے، عرض کی اے ابو طالب، قحط سالی ہے، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے، ان کے ساتھ ایک نوخیز جوان بھی تھا جنہیں حضور علیہ السلام یوں معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلا ہو۔ حضور کے ارد گرد کئی آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ ابو طالب نے آپ کو پکڑا اور آپ کی پشت خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے سراپا عجز و بیان نیاز بن کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگی اور چند لمحوں میں بادل امڈ آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ ساری وادیاں لبریز ہو گئی، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصہ بعد ہر طرف سرسبز گھاس لہلانے لگی، مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہونے لگے۔ بعثت کے بعد جب کفار نے حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ نے اپنی قوم کو حضور کا وہ احسان یاد دلایا کہ اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہوں نے ان اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کے لیے ایک قصیدہ لکھا، جس کی دو شعر آپ بھی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اب ید و یستسقی الغمام بے وجہ ہی سمال الیتامى و عصمت للارامل، کہ ان کی رنگت سفید ہے، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ یلوذ بہ الہلاک من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت و فوادل، تو فرماتے ہیں کہ خاندان ہاشم کے مسکین ہلاک ہونے سے اس کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں۔ بس وہ لوگ جو آپ کے پاس ہر قسم کے انعامات ثنا سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں۔ آپ کے زمانہ میں بھی اسی طرح شدید قحط پڑا تھا۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کم سنی کا عالم تھا۔ آپ نے اپنے نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، حضور کے واسطہ سے دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی۔ اس واقعہ سے انکار نہیں، لیکن یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ عہد نبوت میں بھی ایک مرتبہ شدید قحط پڑا۔ ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خشک سالی کے باعث ہم ہلاک ہو گئے ہیں، ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے پیشتر کے دستے مبارک نیچے آتے بارش شروع ہو گئی، اس کی بوندیں ریش مبارک کو تر کر کے نیچے ٹپکنے لگی۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو پھر
اسی عرابی نے یا کسی دوسرے بندوں نے بارش کی کثرت سے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسی وقت بادل جو ہے وہ پھٹ گئے، بارش رک گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کون ہے جو ان کا شعر سنائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیا حضور کی مراد آپ کے یہ اشعار ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک، تو روایت سے ثابت ہو گیا کہ یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں۔ عصمت ربانی کے بارے میں جو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے جب بھی میں کسی ایسے کام کا ارادہ کرتا جو میری شان کے شایان نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ارتکاب سے مجھے بچا لیتا تھا۔ چند واقعات ہم آپ کے سماعتوں کی گوش گزار کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک روز میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہم سب پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہے تھے تو حضرت محترم حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا تہبند اتار کر اس کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اس پر پتھر رکھ کر ڈھونے لگا۔ فوراً کسی غیر مرئی ہستی نے مجھے ایک تماچا رسید کیا، پھر آواز آئی جلدی کرو اپنا تہبند باندھ لو۔ چنانچہ میں نے اپنا تہبند باندھ لیا اور بچوں کے ساتھ پتھر اٹھانے کے شغل میں مصروف ہو گیا، حالانکہ سارے بچے اپنی چادریں اتاری ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے بچپن میں صرف 2 مرتبہ ایسے کام کرنے کا ارادہ کیا جو زمانہ جاہلیت کے لوگ عموماً کیا کرتے تھے، لیکن دونوں مرتبہ میرے کریم رب نے مجھے بچا لیا۔ جب میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا تو دوسرے چرواہوں کے ساتھ میں بھی مکہ کے سے باہر صحرا میں شب بسر کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا کہ آج تم میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں ذرا مکہ جاتا ہوں جہاں قصے کہانیوں کی محفلیں جمتی ہیں، ان میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرے ساتھی نے حامی بھر لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ چلا گیا۔ جب میں مکہ کے قریب پہنچا تو مجھے گانے اور دفوں کے بجانے اور مزامیر کی آوازیں سنانے لگی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو گا رہے ہیں اور دف بجا رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ فلاں شاہ کی فلاں عورت کے ساتھ شادی ہے، اس لیے راگ رنگ کا سماع ہے۔ میں وہاں سننے کے لیے بیٹھا ہی تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند نے آ لیا، میری آنکھ لگ گئی، رات بھر سویا رہا۔ جب سورج چڑھا تو اس کی گرم کرنیں میرے جسم کو جلانے لگی تو میری آنکھیں کھل گئی۔ میں اٹھا اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا، اس نے مجھ سے پوچھا تو رات کیسے گزری؟ مجھ پر جو بیتی تھی وہ میں نے اسے سنا دی۔ ایک مرتبہ پھر میں نے مکہ کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہش کی، کوشش کی، اس کا بھی یہی انجام ہوا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں، آپ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بوانہ کے مقام پر ایک بت تھا جس کی قریش پوجا کیا کرتے تھے اور بڑی تعظیم بجا لاتے۔ ہر سال اس کا میلہ لگا کرتا، دور و نزدیک سے لوگ آتے، بڑے شوق سے اس میں شامل ہوتے، پوجا پاٹ کی رسمیں ادا کرتے، جانور بھیڑ سے آ جاتے۔ ابو طالب اپنی قوم سمیت اس میلہ میں شرکت کرتے اور حضور کو بھی مجبور کرتے کہ آپ اس عید میں شامل ہو، لیکن حضور ہمیشہ اسے انکار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ تھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت۔ اللہ کریم نے آپ کی عصمت کو کس طرح محفوظ رکھا۔ برادران اسلام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عالم ہمیں بھی اپنے نبی کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔